یہ ابھی ہم سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ان کے دفتر سے نکلے ہیں، اور جو سیوک سینٹر میں ان کا دفتر ہے اس کے بالکل برابر میں یہ وہ آئی ٹی ٹاور کی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کھدائی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہو چکی ہے، اور یہ بلڈنگ جو ہے بالکل سیوک سینٹر کے برابر تیار ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ یہ بتائیے کہ جو بلڈنگ بنی آپ نے کہا کراچی کی سب سے اونچی عمارت ہوگی، وہ جو کے پی ٹی ٹاور کی زمانے میں بات ہو رہی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ ہمارا پروجیکٹ نہیں تھا، سٹی گورنمنٹ کا، لیکن یہ اس سے بھی اونچا ہے؟ جی یہ اس سے بھی اونچا ہے، اب تک کی پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے یہ، انشاءاللہ کنسیو ہوئی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب تک ہم نے اس میں جو اب سے کوئی اس کی انوگریشن نہیں کی ہے، کوئی تختی نہیں لگائی مصطفیٰ کمال نے آ کے، کوئی اس کا جو ہے وہ اخبار میں چرچا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، کام شروع کر دیا ہم نے یہاں پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے تختیاں تو آتی ہیں اور اتر جاتی ہیں، بات ایک کام کر جائیں تو وہ یادداشت ہے۔ فیصل ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جو رواج رہا ہے وہ تو یہی رہا ہے نا، مطلب ہم ریئلٹی سے کیوں منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے نا انٹینشن شو کرتی ہیں، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بٹ یہ انٹینشن شو کرتی ہیں کام کی۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم ہماری اتنی ماشاءاللہ سے باشعور ہے کہ پھر وہ صحیح اور غلط کی تفریق کا قطع کلامی کرنے دیجیے، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت شوق ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے شاید لوگ سمجھیں نا، لیکن ہماری زندگی ایجنٹ ہوتی ہے۔ ابھی جو آئی ٹی ٹاور بن رہا ہے شاید ہم جلدی میں آپ کو دکھا نہ سکیں، اس کے سامنے پوری ایک لوہے کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے تاکہ وہ جو بدنما کنسٹرکشن کا ایک 10-10 5-5 8 سال کا ملبہ دیکھتے ہیں وہ نہ دکھے۔ یہ باتیں ہمارے یہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی نزاکتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ پہلے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی نزاکت، وہ چھوٹی سی اٹینشن ٹو ڈیٹیل جسے ہم کہتے ہیں نا، اور یہ وہی اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے جو ہماری سڑکوں پہ لیگ کر رہی ہے۔ کہیں ملبہ کام کیا، ملبے کا ڈھیر چھوڑ دیا، تو روڈ کتنی اچھی ہو لگتی بدنما ہے۔ تو میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ دیوار، اور اس پہ ابھی آپ بڑی خوبصورت سی تصویر لگے گی اس کے اوپر آئی ٹی ٹاور کی، بہت خوبصورت تصویر لگے گی اس کے اوپر ابھی آپ کو، اور یہ تو ابھی لگا ہے، اب اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ چھوٹی باتوں کی بات کریں گے، دیکھیں اس طرح کے سائن آپ کو سٹی گورنمنٹ میں پہلے کبھی لگے ہوئے نظر نہیں آئے ہوئے، یہ کہ کہاں پہ اچھا جو ہمارے سائنس کا رواج بالکل ہی عجیب سا ہے، مطلب روڈ سائن ڈائریکشن میں یہ تھوڑی سی مجھے آپ سے شکایت ہے کہ اس دن یہ علاقہ تو سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتا ہے۔ میں نے این ای ڈی یونیورسٹی جانا تھا، اور کیونکہ رہا تو میں ہمیشہ کراچی میں ہوں لیکن جو نئے پل بنے ہیں اس میں میری اورینٹیشن ختم ہو چکی ہے، اور خدا گواہ میں تقریباً 35 منٹ بھٹکتا رہا اور مجھے سمجھ نہیں آیا میں کہاں سے روڈ سائنز اب تک ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل آ رہے ہیں، اور ابھی جو جگہ ہم پہلے بناتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کمپلیٹ روڈ سائنس نظر آئیں گے آپ کو نا، ٹھیک ہے، ہماری جن کو ہم نے کمپلیشن دے دی ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ کوریڈور 2 ہمارا کمپلیشن کے قریب ہے، ہونے والا ہے کمپلیٹ، اس پہ بھی آپ کو ہم نے جب جو بھی پروجیکٹس کنسیو کیے ہیں ہم نے وہ اس میں پورے پیکج کے ساتھ ہم نے اس کو کنسیو کیا ہے، انکلوڈنگ روڈ سائنس، لین مارکنگ روڈ پہ اور تمام چیزیں، اس کو کنسیو اس طرح سے ہم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سائنج بڑی لیگ کرتی ہے۔ جی بالکل، جی بالکل، یہ ساری چیزیں، یہ انڈر پاس ہے میرا غریب آباد کا انڈر پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ غریب آباد کا انڈر پاس ہے، یہ سگنل فری ہو رہا ہے، یہ کیمرے لگے ہوئے دیکھیں آپ، یہ ٹاور ہم نے لگائے نا۔ اچھا یہ جو ٹاور ہے بڑے والے، ایگزیکٹلی، ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہے، سب ہے، سب چیزیں ہیں۔ یہ سگنل فری ہے، یا اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے تھے، رکتے تھے آپ، جی آپ کو آدھے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا، ٹریفک جیم ہوتا تھا سارا۔ سڑکیں اور جو کمیوٹ ٹائم ہے وہ بزنس پہ اس کا بڑا خطرناک افیکٹ ہوتا ہے، اور کراچی میں وہ جو ٹریفک تھی ایک لین میں رہے، ایک لین میں بولو، ایک لین میں رہے نا، رائٹ پہ رکھ کر چلے، تم بھی رائٹ پہ رکھ کر چلو۔ یہ ون آفٹر دی اندر 3 انڈر پاسز ہیں، 3 فلائی اوورز ہیں جس سے یہ سارا سگنل فری ہو رہا ہے۔ اب اس سے ایم کیو ایم کا ووٹر صرف نہیں گزرتا یہاں سے، یا یہاں سے کوئی خاص کمیونٹی نہیں گزرتی، یہاں سے جو ہے وہ کراچی میں رہنے والا ایک شخص گزرتا ہے یہاں پہ۔ تو یہی کہتے ہیں انسانیت کی خدمت، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، اور ایم کیو ایم کا ہو، مہاجر ہو، پٹھان، بلوچی، سندھی، سب کے لیے یہ ہم یہاں پر کوئی چیک نہیں کرتے کسی کو کہ بھائی یہاں پہ انڈر پاس چونکہ ایم کیو ایم والوں نے بنائے تو انڈر پاس میں وہ گزرے گا جو کہ ایم کیو ایم کا ووٹر ہے۔ اب دیکھیں اس پہ ہم نے جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کر کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر کے، میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا اس پہ، جی اس پہ ہم نے یہ بس اسٹینڈز منگائے ہیں نا، دنیا کے خوبصورت ترین بس اسٹینڈز ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس میں رات میں لائٹیں جل رہی ہیں، اس کے اندر خواتین، بچے بےچارے روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے، اب ان کے لیے جو ہے وہ یہاں پر خوبصورت ترین بس اسٹینڈ ہے۔ یہ دیکھیں ہم، ٹھیک ہے، آپ نے بس اسٹینڈ یاد کیا، وہ جو سی این جی بسیں تھیں وہ کہاں کھو آ رہی ہیں سی این جی بسز
دیکھیں جن چیزوں کا کنٹرول اسپیسیفکلی میرے ہاتھ میں ہے نا تو وہ چیزیں تو جو ہے بس کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب آپ کو پوچھنا پڑے نا پروونشل گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے اور جناب فائلیں موو کرنی پڑی تو پھر وہ پر کٹ جاتے ہیں سارے. پھر اب یہ گرین لوگ کہتے ہیں نا گرین بیلٹ ختم کر دیے پودے, یہ ہم ایستھیٹک صحیح کر رہے ہیں, شہر کی انوائرمنٹ صحیح کر رہے ہیں. اب اس جگہ پہ تو ایک پودا بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ کانکریٹ انفراسٹرکچر آپ بنا رہے ہو تو بھائی کانکریٹ سے سارا انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے ساری. اب دیکھیں کتنے سینکڑوں ہزاروں پودے ہم نے لگائے. وہی میں دیکھ رہا ہوں اور یہ سچی بات ہے, یہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرے. اور یہ پودے جو لگ رہے ہیں, یہ درخت لگ رہے ہیں, نئے نہیں ہیں, کچھ اٹھ گئے, میری کوتاہی میری نظر سے نہیں گزرے. اسٹاپ دیکھیں آپ, بس اسٹاپ, اس پہ بس روٹس ہیں, ٹائمنگ ہے. یہ کدھر کس نے جو بس روٹ کی آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بسیں ہماری ہیں ان کا ٹائم, ان کی ٹائمنگ کی بس میں تو کلاک کی بات کر رہا ہوں. میں ان بسز کی تو کوئی بھی ٹائم, اس لیے کہ ہمارے انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت نہیں چل رہی نا. اب ہمارا جو وہ سسٹم آئے گا سی این جی بسز کا اور وہ سارے وہ بالکل انٹیگریٹڈ ہوگا, وہ انٹیگریٹڈ ہوگا سارا. یہ بھی اب ہم کراچی کا جو واحد ساحل ہے, ساحلی علاقہ ہے یہ ہاکس بے اور سینڈ اسپٹ کا علاقہ, ہم اس کے راستے پہ ہیں. اور اس راستے پہ جو روڈ ہے وہ اتنی خستہ حال میں ہے کہ آپ ریکریشن یا اپنی تفریح کے لیے آنے کے لیے سوچتے ہوئے کئی بار خوف زدہ ہوتے ہیں. 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے ہیں, والدین سے معافی وغیرہ مانگتے ہیں اس روڈ پہ نکلنے سے پہلے. اب سوال یہ ہے کہ اس روڈ کا حال, ایک تو آپ نے مجھے بار بار بتایا کہ بھائی یہ 13 حصے ہیں کراچی کے, جی اور آپ کے پاس ایک ہے اس میں سے. جی بالکل, کراچی کو 13 ایجنسیز کنٹرول کرتے ہیں. ایک ایجنسی اس میں سے آپ ہیں. جی ایک ایجنسی. یہ علاقہ کیا آپ کا ہے؟ یہ بالکل یہ سٹی, اس میں بھی کینٹونمنٹ ہے کچھ علاقہ, اور کچھ علاقہ یہ موری پور کا علاقہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا حال ایسا کیوں ہے, یہاں ہم کیوں نہیں کچھ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر جو بگیسٹ فلا ہے, جو پرابلم ہے, وہ دنیا بھر میں جب آپ بیچ سائٹس پہ جاتے ہیں تو وہ پلیزنٹ ڈرائیو ہوتی ہے اور آپ کو وہاں پر جو ہے ایک ریکریشنل موڈ آپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کراچی میں جو کہ پاکستان کی ایک ہی بیچ سائٹ ہے پورے پاکستان کی, جس میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور لوگ تفریح کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ سال میں 1-2 دفعہ جاتے ہیں, اس کی انٹری پہ, اس کی ماؤتھ پہ موری پور پہ لا کر آپ نے ٹرک اسٹینڈ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر پورے پاکستان بھر کے ٹرک آ کر یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے وہاں پر گوڈاؤنز بنا دیے, وہ گوڈاؤنز کے لیے جو ہے وہ جو انٹری ایگزٹ ہوتی ہے. اب ہمیں انڈسٹریل ایریا نہیں ہے یہ, لیکن بن گیا, ہم نے بنا دیا, مطلب ہم نے غلط الاٹمنٹس کر کے یہاں پر ہم نے بنا دیا ہے. اب یہ سارے ٹرک تو جو ہے وہ انٹریز پہ آگے کھڑے ہو گئے. اب خیر یہ تو یہ اس وجہ سے آپ کو پرابلم نظر آتی ہے. ہم نے کیا 2 سال, ہم نے پہلے تو ماسٹر پلان بنایا بھائی کراچی کا, 60 سالوں میں پہلی دفعہ ماسٹر پلان بنایا کراچی کا. 18 ملین کی پاپولیشن پہلے ہو گئی ہے, اور دنیا کے ہم یونیک شہر ہوں گے جو کہ 18 ملین کے بسنے کے بعد ہم ماسٹر پلان بنانے جا رہے ہیں. ہم نے بنا لیا ماسٹر پلان. اکارڈنگ ٹو دیٹ ماسٹر پلان ہم نے اس موری پور ٹرک اسٹینڈ کو ریلوکیٹ کرنا ہے, پلان کر لیا ہے ناردرن بائی پاس پہ, جو کہ ناردرن بائی پاس جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کے لیے ہی بنائی گئی ہے, ٹرک اسی کے اوپر ہم نے یہ جو ہے وہ 500 ایکڑز کی ہم نے جگہ جو ہے وہ لی ہے گورنمنٹ سے. اس طرح کی ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے 17 جگہیں ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ سے مانگی. پچھلے 2 سالوں سے مانگ رہے تھے اکارڈنگ ٹو اوور ماسٹر پلان. کس گورنمنٹ سے مانگ رہے تھے؟ پروونشل گورنمنٹ سے, اس لیے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ ہے, وہ ریونیو کی لینڈ ہے. شہر تو آپ کا ہے نا سر, شہر نام یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کی ساری زمینیں جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی زمینیں نہیں ہیں, کراچی کی ساری زمینیں پروونشل گورنمنٹ کی زمینیں. اب یہ ایک عجیب بات ہے, عجیب سسٹم ہے ہمارے یہاں کہ شہر میں مجھے اپنی ڈیولپمنٹ کام کرنے کے لیے مجھے زمین خریدنی پڑتی ہے پروونشل گورنمنٹ میں, اپنے ہی شہر میں گورنمنٹ کے کاموں کے لیے. مطلب اپنے لیے میں بنگلہ نہیں بنا رہا ہوں یا اپنی کوئی فیکٹری نہیں لگا رہا ہوں. اگر وہ میں کرنا چاہوں تو بہت آسانی سے کر سکتا ہوں, کوئی مجھے نہیں روکے گا. میں زمین انکروچ کرنا چاہوں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں, کوئی نہیں روکے گا. لیکن میں لیگل طریقے سے زمین مانگوں گا تو مجھے جو ہے وہ 1000 قسم کی جو ہے ہرڈلز کریٹ ہوں. یہ خاص رعایت کراچی کے لیے ہے ماشاءاللہ یا باقی شہروں کے لیے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ملک کا سسٹم ہی ایسا ہے جی ہمارا. پروونس وہ ریونیو لینڈ کہلاتی ہے, پروونشل لینڈ. میرا یہ خیال ہے کہ اور جگہوں پہ اتنی ورس کنڈیشن نہیں ہوگی, لیکن کراچی کے ساتھ جو ہے کچھ ایکسٹرا ہی مہربانی ہے میرا خیال ہے. اگر انسان کوئی غلط کام کرے نا تو وہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر غلط کام کرے وہ لوگوں کو پلیز کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, کمپرومائز کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, کمپرومائز کرتا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ہیومن نیچر ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ دفاع کرنا ہے, وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے 10 دفعہ کہ یار میں یہ بات بولوں نہ بولوں. اس کو بری لگ گئی تو اس کو میری یہ غلطی اس غلطی کا پتا ہے, وہ اس کو ایکسپوز کرے گا. یار آئی ڈونٹ تھنک ایون فار 1 سیکنڈ بفور اسپیکنگ آؤٹ.
ٹھیک ہے. میں نے لوگوں کو, مجھ میں ہمت ہے لوگوں کو ناراض کرنے کا. میں نے ناراض کیا لوگوں کو, ٹھیک ہے آپ کی سب, میں نے لوگوں کو ناراض کیا. آپ کو 1000 میرے دشمن مل جائیں گے, میرے جن کو میں نے ناراض کیا ہے. دشمن تو خیر میں نہیں کہوں گا, جو مجھ سے ناراض ہیں. میرے اپنے لوگ مجھ سے ناراض ملیں گے آپ کو, میرے دوست شاید مجھ سے ناراض ملے آپ کو, یا میرے جاننے والے مجھ سے ناراض ملے. میں نے ناراض کیا لوگوں کو, میں نے نہیں کیا غلط کام یار. اس ایکسپیکٹیشنز پہ میں نہیں اترا ان کے پورا. کراچی میں ہاکس بے سے اگر آگے جائیں تو بہت سارے مچھیروں کے گوٹ ہیں جہاں پہ ہمیشہ سے روڈیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور کافی غربت اور جو لیونگ کنڈیشنز تھیں بہت ہی بری ہیں. اور ہم ہمیشہ یہاں پہ آتے رہے, جب موقع ملا لوگ تصویریں اتارنے آتے ہیں, کچھ لوگ یہاں پہ کشتیاں بناتے ہیں, زیادہ تر مچھیرے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اگنورڈ رہے. لیکن اب جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ روڈ بڑی بہترین بنی ہوئی روڈ ہے, اور یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی بنایا جی, اس 1 سال میں. ابھی اس کی ہم نے اس کی انوگریشن بھی نہیں کی ہیں, اس کی کمپلیشن کی جو وہ سیریمنی کرتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں کی ہے. یہ آپ نے کہا کہ روڈ ٹوٹی پھوٹی تھی فیصل بھائی, میں آپ کو روڈ تھی نہیں, یہاں کچا راستہ تھا, یہاں پہ روڈ نہیں تھا. یہ 55 کلومیٹر 55 کلومیٹر کا یہ روڈ بنائی. آپ روڈ کی کوالٹی دیکھیں, لین مارکنگ, اور اس پہ کیٹ آئی, اور یہ اس پہ اسموتھ ہم جا رہے ہیں. اور یہ 55 کلومیٹر اسی طرح سے یہ روڈ پوری اندر جا رہی ہے. اور ہم نے 38 گوٹ ہیں, 38 لیفٹ رائٹ پہ 38 گوٹ ملتے ہیں آپس میں. ان کا کوئی ایکسس نہیں تھا. جب بارش ہو جاتی تھی ان کو اپنے آٹا پہنچانے کے لیے 7 دن لگ جاتے تھے اندر جانے میں. یہ کنڈیشن تھی. ان کا کوئی مریض بیمار ہو جاتا تھا بیچاروں کا تو یہ 2 دن لگتے تھے چارپائیوں پہ ڈال کر, یہ پیدل چل کر آتے تھے, کسی گاڑی کے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اور یہ کراچی کا جو مین شہر ہے اس سے تقریباً 15-20 کلومیٹر. یہ کماڑی ٹاؤن ہے, یہ کماڑی ٹاؤن کراچی کا حصہ ہے. کراچی کا حصہ ہے جی, یہ کراچی کا حصہ ہے, شہر کا حصہ ہے, بالکل حصہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے آپ کو حد نگاہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے, اور آپ کو یہ روڈ ہم نے یہ بنا دی یہاں کے لوگوں کے لیے سب چیزیں. وہ ایک سوال کا مجھے بہت شوق ہے, وہ میں پھر آپ سے کروں گا. اندازاً آف ہینڈ اگر آپ مجھے بتائیں تو یہ 55 کلومیٹر روڈ بنی, اس کی قیمت کیا تھی؟ یہ ہم نے اسے بنایا ہے اراؤنڈ 2 اسکیمیں, 2 پروجیکٹس پہ ہم نے اس کو کام کیا. تقریباً ہمیں اس پہ لگ گئے 42 کروڑ 55 لاکھ روپے کی دونوں اسکیمیں ملا کر ہوتی ہیں. تو 55 کلومیٹر روڈ تقریباً اتنے میں بنی. تو لوگ ہیں خوش ہیں سارے, ووٹ والے سارے. بجلی کے بھی لگے, پی ایم سی بھی کے سی والوں کو ہم لے کر آئے تھے تو انہوں نے شروع کیا کام. چلو ہم آگے نکل رہے ہیں, اس طرح جائیں گے. 100 سے بھی 120 پر چلے گا. اچھا چلے انشاءاللہ. کتنے گوٹ آتے ہیں 48 گوٹ آتے ہیں. 48 سر, میں نے آپ کو 38 بتایا. 48 سر. آبادی کتنی ہے تقریباً؟ سر ہر گوٹ میں جو ہے نا تقریباً 20 سے 25 گھر ہیں سر, جس میں 30 بھی ہے 35 بھی ہے. اور لوگ جو نکلتے تھے صبح کو اور رات تک روڈ پر پہنچتے تھے, ابھی 15-20 منٹ میں آ رہے ہیں سر. آپ اسپیڈ سے آئے سر, وہ تقریباً جو ہے 110-120 کی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں لوگ کار, اور ڈمپر رات کو تقریباً یہاں پہ. اور ہم نے ابھی سر ٹیمپریری اسپیڈ بریکر دیے, ہم پراپر طریقے سے اسپیڈ بریکر پوائنٹ آف. ہاں مطلب یہ سارے 120 پہ نہ آ جائیں. اچھا یہ روڈ پہلے سے بنی ہوئی تھی کیا؟ نہیں سر, جنگل تھا سارا, یہ زمین انہوں نے دی ہے سر ہمیں, جن کا علاقہ ہے, جن کے علاقوں سے گزرے, سروے نمبر ان کے ہیں سر, ان کے علاقوں سے نکالیں. 40 سال سے مطالبہ تھا سر, ابھی ایک سال میں ہو گیا سر پورا. چلے الحمدللہ, چلے آگے نکل دیکھتے ہیں. اوکے اللہ حافظ. یہ ابھی جو بات کی انہوں نے کے ایس سی کی اور آپ نے کی, کے ایس سی کا کیا ماجرا ہے یہاں؟ جب میں اس کو فیصل بھائی جب دیکھنے آیا ان روڈز کو اور لوگ مجھے یہاں پہ ملے تو ڈیفینیٹلی ایک اتنی افسردہ قسم کی یہاں پہ سچویشن تھی. تو لوگوں نے پھر بتایا کہ بھائی کتنے عرصے سے کتنی فیملیاں رہ رہی ہیں یہاں پہ, کتنے گوٹ ہیں یہاں پر. میں تو آپ کو 38 گوٹ بتا رہا تھا, یہ جو یہاں کے لوگ ہیں بتا رہے ہیں کہ 48 گوٹس ہیں یہاں پر. دیکھو تو انہوں نے پھر کہا کہ یہاں پر ڈیفینیٹلی بجلی بھی نہیں ہے. تو میں نے ایم ڈی کے سی کو میں نے خود فون کیا, میں نے کہا ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور وہاں پر یہ پرابلم ہے, اور اس کو ہم نے وہاں پر بجلی بھی دینی ہے. تو میرے ساتھ انہوں نے یہاں کے چیف انجینئر جو سارے لوگ آئے, اور اب وہاں پر مجھے آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو نو کہ جی انہوں نے پی ایم ٹیز لگانا شروع کر دی ہیں, یہاں پہ پول لگانا شروع کر دیے, تار کھینچنا شروع کر دیے. اب بہت جلدی, اب دیکھیں روڈ آنے کی وجہ سے بجلی بھی آ رہی ہے یہاں پر, ہم پانی کی لائن بھی ڈال رہے ہیں یہاں پر, ہم پورا سیوک انفراسٹرکچر جو ہے یہاں پر آ جائے گا. تو کے ایس سی جو ہے یہ ان
गोठों में आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा जी बिल्कुल पहुंचा रही है। ये वो रोड जिस पे हमने अभी 15-20 मिनट सफर किया है, मुझे अंदाजा नहीं था कि चली हॉक्सपे से घूमती हुई मुबारक विलेज वगैरह से होती हुई ये जब यहाँ पहुंचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम हब रिवर रोड पे आ गए। और हब रिवर रोड वही रोड है जहाँ आज से 15-20 बरस पहले जब मैं जाया करता था हब इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वही वालदा से गुनाह बख्शवा के 2 नफर हाजत के पड़ के घर से निकलते थे। और एक ज़माना था जब मौज कोट वगैरह पे सारा पानी खड़ा हो जाता था, रोड बह जाती थी। ये रोड इन 48 गोठों से होती भी आई। ये जो रूप है इस पे हमने पहले भी कहा कि 2.5-3 लाख लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट हुई। पर मैं फिर आपसे वही सवाल करूँगा और जो शायद माजरत के साथ रहूँगा, इस बेवकूफ़ी का मकसद क्या है? अपनी पोस्ट की जस्टिफिकेशन, जिस चीज़ का ओथ लिया है उसकी जस्टिफिकेशन, और हमने ओथ किस चीज़ का लिया है कि इस कराची के रहने वाले एक एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो कि हमारे जुरिस्डिक्शन में करना, उसको हम उस फ़राइज़ को अंजाम देंगे। उसको अगर नहीं किया तो इस दुनिया में तो शायद पता नहीं सज़ा मिले ना मिले, लेकिन हमारी आखिरत ज़रूर ख़राब होगी फैसल भाई। और मेरे पास अगर पावर्स हैं, पैसे हैं, और अगर उससे उस पावर और पैसे से उस जुरिस्डिक्शन से ये लोग अगर महरूम रह जाएं। अब देखें ये 48 गोठों के लोगों की ज़िंदगी ऐसी थी कि अगर इनके यहाँ कोई बीमार पड़ जाता था तो चारपाई पे डालकर 2-2 दिन तक पैदल सफर करते थे हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले बंदा, बल्कि वो 7 जो चलने वाले थे उसमें से भी एक्सपायर हो जाते थे लोग। ठीक है। बारिश हो जाती थी तो 8-8 दिनों तक आप आटा नहीं पहुंचा सकते थे इनके घरों पे। 8-8 दिनों 9-9 दिन लग जाते थे बारिशों में इनके घरों पे आटा पहुंचाने में। रिमोट एरिया वाली ट्रीटमेंट थी। आई मीन यू कांट इवन रिमोट एरियाज भी जो है वो, जिन लोगों ने रिमोट एरियाज देखे हैं उनमें भी कुछ फैसिलिटीज होती हैं। मतलब ये तो अजीब ही था सारा। दूसरा सवाल फिर माजरत के साथ में करूंगा, यहाँ के टाउन नाज़मीन जो हैं उनका ताल्लुक आपकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जी, तो फिर ये भी एक रिवायत हमारे यहाँ नहीं है। इसका मकसद अल्ताफ भाई की तरबियत है ये। मैं आई मीन आई मस्ट से कि जी उन्होंने जिस दिन मैंने ओथ लिया उस दिन उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ कराची के 14 टाउन्स के सिटी नाजिम नहीं हो, तुम कराची में पूरे कराची के रहने वाले 18 टाउन्स के एक लोगों के सिटी नाजिम हो। तुम अब इलेक्शन खत्म हो गए जिसमें से 18 टाउन्स में से 14 टाउन्स के नाजिमीन एमक्यूएम के आए, 4 टाउन नाजिमीन डिफरेंट पार्टी से आए, लेकिन तुम कराची के नाजिम मुंतखब हुआ और कराची के एक आदमी की एक शख्स की खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा विजन नहीं है। अगर मेरे साथ मेरी पार्टी का, मेरे लीडर का विजन ना हो तो मैं शायद यहाँ पर एक दफा भी चक्कर नहीं लगा। अच्छी रिवायत है, देखते हैं अल्लाह आती है आगे चलती है रिवायत की नहीं चलती। जी बिल्कुल चलेगी, दुआ जरूर है। हाँ। Warid, Life का नेटवर्क। आज भी हमारा ईमान है कि हम पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बना सकते हैं। जो बड़ी जमात थी जिसको वोट भी इसी बुनियाद पर मिले, नवाज शरीफ साहब जिसके रूह रवा हैं, आजाद अदलिया लोगों की जरूरत बन गई है। आप एक तरफ कहते हैं कि सारा सिस्टम धोखे की बुनियाद पे और फिर काली पट्टी बांध के आप अंदर चले जाते हैं। यहाँ जो उसूल नहीं रखता उसकी इज्जत होती है, जो वफादारियां बेचता है उसकी इज्जत होती है। नतीजे में उसने पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। आप क्या समझते हैं कि वाकई बैरूनी कुव्वतें इस वक्त कारफरमा है? भारत, इजराइल फलाना नहीं आ सकता अगर हम खुद मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करें। जब मौका मिले क्यों नहीं आएंगे? They will come, they will definitely come। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक उर्दू जुबान, लिहाजा जो भी इसकी बार बात करेगा वो पाकिस्तान का वफादार है। हमारे मुल्क से महंगाई का खात्मा कैसे मुमकिन है? मसाइल की हल की तरफ पहला कदम, पूछिए सही सवाल। 1/70 of a teaspoon of mercury can contaminate 20 acres of a lake, making the fish unfit to eat. Global warming is not just a fact, it's a choice. Warid, Life का नेटवर्क।
یہ ہم عباسی شہید ہم ہسپتال عباس شہید کے ٹراما سینٹر میں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسی لک نہیں ہے ٹراما سینٹر کی تھی. یہ میں سیٹنگ یہ دیکھ رہا ہوں ارینجمنٹ یہ سارا ٹائلنگ یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ ٹائلنگ شائلنگ یہ ساری چیزیں. اور یہ کمپیوٹرائز سسٹم میں نہیں تھا سارا. یہاں پہ فارم مشین لگی ہوئی ہے جو اٹینڈنس کے لیے نا ہم نے وہ فارم مشین لگائی ہوئی. وہ آپ کونے پہ دیکھیں اس کی ٹھیک ہے. ڈیجیٹلائز جو ہے وہ اس کی کمپیوٹرائزیشن ہوتی ہے. آپ کو میں اندر دکھاؤں. یہ ہے یہ لیڈیز پورشن ہے 15 بیڈڈ. یہ جینٹس پورشن ہے 15 بیڈڈ. 30 بیڈس کا کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے. 30 بیڈ کا 7-8 بیڈ کا آغا خان کا بھی ٹراما سینٹر 8 بیڈس پہ ٹراما. یہ 30 یہ ٹراما سینٹر ہے. ایٹس آل ایمرجنسی. اور یہ سارے مانیٹر یہ 3 بیڈ رہتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جس پہ مانیٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ تو کچھ نہیں رہے. کیوں بن گئی تھی سر؟ تو کیوں تو ہوگی نا لازمی ظاہر ہے. نہیں کیوں تو ہوگی. اب وہ اتنے جب لوگوں کو جب فیسلٹیز کتنے روپے میں آپ کو 50 روپے میں کرا ہے. اور ویسے باہر کتنے کا ہے؟ باہر کا تو میں نے گیا نہیں. ہم ایمرجنسی میں آ گئے. اوکے بہت اچھے جا رہے ہیں سر. چلو یہ یہاں پر جب لے کر آتے ہیں مریض کو تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ لے کر آتے ہیں. یہ دروازہ آپ کو ٹوٹا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ جو ہے وہ پی ایس ایف کے اور کچھ دوسری پارٹیز کے لوگ آئے تھے. ان کے زخمی آئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ دروازہ غصے میں جو ہے وہ جہاں جس نے زخمی کیا ان کو کچھ نہیں کیا. یہاں پہ انہوں نے اس کو دروازہ توڑا لا کے لاتے مار کر. اور ڈاکٹر کو یہ سارا سلسلہ ہوا. یہ ہائی کیور سینٹر ہے جہاں پر اگر امیڈیٹلی اگر یہاں سے نکال کر ان عام بیڈس پہ ڈالنے کے بجائے یہاں پر اس پہ مانیٹرز بھی ہیں. تمام چیزیں بھی ہیں ان جگہوں پہ. یہ عباسی شہید ہسپتال کا ٹراما سینٹر ہے. اینڈ نو بڈی از اویئر. ابھی کسی کو نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ بیٹا کدھر ہے ڈاکٹر؟ کدھر ہے ڈاکٹر؟ بلاؤ نا یار. گورنمنٹ والوں نے واپس کیا. یہ کیوں واپس کیا ہم نے ان کو؟ اصل میں جو ہے انیستھیزیا کی فٹنس نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے مطلب ہے کہ تو کدھر جائے گا یار؟ یہ کہاں جائے گا؟ یہ ایک منٹ یار تم خاموش رہو نا. آپ کا پیشنٹ نہیں ہو دوسرے پیشنٹ کی بات. مطلب جب پیشنٹ یہ آئے ہیں کیجوٹی میں جب ٹائم یہ آئے تھے تو ان کو پی او پی بیک سلیپ. ایم ایس کا ہے. ایم ایس کو بلا. تو کہاں جائے گا ابھی یہ؟ کیا بولتے اس کو؟ ان سے میں نے یہ کہا ہے کہ میں بھی آٹومیٹیکل کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے آر ایم او کو بلوا کے ان سے بھی میں نے 10 دن کیوں ہو گئے یار اس کو گھومتے ہوئے یہاں پر؟ نہیں یہ فٹنس کی وجہ سے. تو کہاں جائے گا یہ؟ ابھی کدھر جائے گا علاج کرانے کے لیے؟ ابھی میں ان کو بلوا کے ابھی بتاؤ. ابھی تو بلاؤ. لیکن یہ 10 دنوں سے کیوں گھوم رہا ہے یہ ایم ایس کو بلاؤ جلدی. آپ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اس سے آگے نہیں. ہاں یہاں پر اس کے اندر 3 آپریشن تھیٹرز ہیں ماشاءاللہ. نئی مشینیں لگائی ہیں اور جو کہ لیٹسٹ اکوپمنٹس موجود ہیں آپریشن تھیٹر کے وہ لگی ہوئی تینوں آپریشن تھیٹرز کو. یو کین چینج یور یو کین چینج یور. السلام علیکم. یہ 3 آپریشن تھیٹرز کے اندر جو ہے وہ یہ 3 آپریشن تھیٹر ماڈرن ٹیکنالوجی اسٹیٹ آف دی آرٹ. وہ مجھے آپ کے باہر کے اکوپمنٹ سے اندازہ ہو رہا ہے. ایک یہ ہے یہ برائی ہے. یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ ناظمین جو ہیں یا جو حکومت ہے وہ ٹائلیں بھی لگا سکتی ہے, بلڈنگ بھی بنا سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن یہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. یہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان کسی کا نہیں ہو رہا. یہ تو آئیں گے چلے جائیں گے, وقت گزر جائے گا, اپنی چیز کو برباد کر کے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ سارا کچھ جو ہے وہ لال کیا ہوا ہے ساری سب چیزوں. نہیں وہ تو کس میں تو کسی کا قصور نہیں لاوا ان کے اپنے. ہائی ٹیک فرانس سے امپورٹ کر کے ہم نے میں بھی اس کو آپ یہ دیکھ یہ سارا ہے یہ 14 ہے آل ٹوگیدر جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا سال کا. یہ سارا یہ پوری تمام 5 روپے ٹوٹل چارج. 5 روپے فی روز. نہیں روز بھی نہیں, ایک دفعہ انٹری ہو گئی وہ پرچی 5 روپے. 5 روپے کی پرچی پہ آپ نے وینٹیلیٹر پرووائڈ کیا جب تک اس کی سب زندگی. وینٹیلیٹر نہیں, اس کی دوائیں, اس کی چیزیں جو بھی پاسبل ہے, اس کے یہاں پہ ٹیسٹ ہونا ہے, یہاں پر اس کی لیب ٹیسٹ ہونا ہے, یہاں پہ میڈیکل, یہاں پر اس کے ایکس رے, یہاں پر ساری چیزیں, یہاں پر اس کا اینٹری فیس 5 روپے سے اس میں اس کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے. اس کو ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ اس کا تمام سینٹرلائز یہاں پر بیٹھ کر اسٹاف
ان تمام وینٹیلیٹرز کی سینٹرلائز یہاں پر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. اٹس آل ہائی ٹیک. آپ کو یہ سب کیوں پتا ہے؟ مجھے اس لیے کہ میں نے جو ہے شاید اس کو ڈے آف اسٹارٹ اور یہ میں نے ٹائم لگایا. آئی ڈونٹ نو مجھے کیوں پتا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی پرسنلی ڈونٹ نو. یہ مجھے اس سوال کا جواب دیں, آپ کو کیوں پتا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس اس کا جواب. آئی ڈونٹ نو. اسی میں جواب ہے. یہ تمام 14 کے 14 وینٹیلیٹرس کو آپ یہاں پر بیٹھ کر سیم ٹائم پہ آپ کو جانے کی, اور یہاں پر جو اسٹاف ہے جو لوگ ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ لوگوں کے ساتھ. اور یہ انوائرمنٹ آپ کو نہیں بتائے گی کہ یہ یہاں پر آپ کسی سرکاری ہسپتال میں. سرکاری تو مجھے نہیں پتا, اگر یہ پرائیویٹ میں ہی مل جائے تو میں مان جاؤں. اب یہ اسٹیپ ڈاؤن میں ذرا بہتر, اس سے ذرا کم سیریس بہتر حال, زیادہ بہتر حال. تو اب اس میں بھی یہ تمام مانیٹرنگ تمام موجود ہے ہر جگہ پہ تمام اس پہ, اور اس کا پورا یہ ہر بیڈ جو ہے وہ سیپریٹ بیڈ ڈیڈیکیٹڈ بیڈ ہو سکتا ہے سارا, یہ سارے لوگ. اور یہ سب کتنے دن میں ہوا ہے؟ نظر ہم نے 1 سال میں بنایا اس وقت میں اس ساری چیزوں کو. اس کو 6 مہینے تو ہو گئے. کب اس کو انوگریٹ کیا تھا ہم نے؟ 6 مہینے تو نہیں, اس کو انوگریٹ تو ہم نے 2007 میں کیا. ہفتے کو یہاں والدہ کو شفٹ کرا تھا اور 4th فلور پہ. اچھا, کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے. اچھا, یہاں پہ ڈاکٹر نے دوائی کا دیکھا, ان کو بلڈ پریشر کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر چیک کریں. ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے نہیں آ رہی. کہہ رہی ہیں آپ جا کے بیٹھیں, ہمیں پتہ ہے کب چیک کرنا ہے. کون سا ڈاکٹر تھا؟ نام نہیں پتا. اور رات میں جب ان کا چیک کرا گیا 1:30 بجے تو 180 بلڈ پریشر ہو گیا تھا. اچھا جی. تو اس کے بعد کیا کیا؟ وہ بھائی کے کو جاننے والے تھے میڈیکل لیب میں, اس کی سہولت سے یہاں پر آئیں گے. یہاں پر بھی 1-2 دن رک گئے ہیں, تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی آپ کو پھر وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں دوبارہ. کیوں, کبھی اسٹیبلائز نہیں ہوئی تھا؟ دیکھ لیں, ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ان سے معلوم کریں. نہیں تو اگر وہ یہاں سے شفٹ کر رہے ہوں گے تو بہتری آئی ہوگی نا. یہاں وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں. وارڈ تو بالکل سہولت نہیں دے رہے وارڈ میں. وارڈ میں بالکل سہولت نہیں ہے 4th فلور پہ. اب کیا کریں, وہ تو وارڈ پہ تو ایسی ہی سہولت ملے گی نا. اب یہاں پہ جو پیشنٹ نہیں, جو سیریس جو لوگ ہوں گے اس کو پھر کہاں رکھیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں حالت ان کی. آپ کہہ رہے ہیں نا سیریس ہوں گے تو نہیں نکالیں گے ان کو یہاں سے, کبھی بھی نہیں نکالیں گے. یہاں سے بول رہے ہیں ان کو, یہ پرسوں سے بول رہے ہیں کہ ہم ہٹا رہے ہیں. پرسوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہٹا رہے ہیں. تو نہیں ہوئی ہوگی وہ حالت ابھی تک ہٹانے والی. حالت دیکھ لیں نہیں, جبھی تو نہیں ہٹایا نا. پرسوں سے کہہ رہے ہیں کسی کے تھرو, تو پھر ہو رہا ہے. ورنہ کس کے تھرو کہہ رہے ہو بتاؤ؟ تو بھائی کے کوئی میڈیکل ریپ ہے. تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر ہیں کسی کے تھرو آئے ہوئے ہیں سارے. یہ تو آپ دیکھ لیں خود آپ کے سامنے. ہم نے تو اپنے طور پہ کوشش کری تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, وہ ICU میں بھی شفٹ نہیں کر رہے تھے وہاں سے ڈاکٹر. ہاں, بیٹا ICU میں دیکھو بہت سے میرے بھی ڈاکٹر آئے تھے صبح میں. میرے بھی گھر پہ کوئی بیمار ہوگا نا تو میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ بس میرا جو مریض ہے نا, ڈاکٹر آئے تھے, میرا جو مریض ہے بس وہی سب سے زیادہ دنیا کا بیمار آدمی ہے. میں ویسے جنرل بتا رہا ہوں, سن لو. اب تمہاری بھی تقریر میں نے سنی, میری بھی تقریر سن لو. تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بیٹر جج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو چیز تکلیف نظر آ رہی ہو ہمیں, وہ شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر, میں ڈاکٹر کو ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ڈاکٹر سارے ڈاکٹر 1%, 2%, 10% ڈاکٹر ہوں گے. 90% ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ یہاں پر آ رہے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے یا لوگوں کی کیئر, لیکن مریض کے ساتھ جو ہوتا ہے, مریض ہوتا کہتا ہے کہ جی بس مجھے ہی ساری چیزیں جو توجہ ملے. میں نے لیاقت نیشنل میں دکھائی تھی لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, اس وجہ سے. چلو تو ابھی شکر ادا کروں نا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ بغیر پیسوں کے کام چل رہا ہے, کم سے کم ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جھٹکا دے دینا ایک دم سے کہ آپ کو شفٹ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی کا دن رہیں. نہیں, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ میڈیکلی فٹ ہوں گے, نہیں تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے, نہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. یہ تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. سہولت تو دینا, سہولت نہیں ہوگی نا بیٹا, یہی سہولت ہے. ابھی یہ سہولت تھی اس سے پہلے. بلا کے لا رہے ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے, پھر بھی چیک نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, جی یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بلڈ پریشر چیک کرنا بولوں کہ کیوں نہیں چیک کیا اس وقت. 1:30 بجے کا کرا ہوتا, رات کو 2 بجے چیک کرا. ٹھیک ہے, وہ بلڈ پریشر کا مین مسئلہ وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ بولو کہ نہیں جی مجھے CCU میں ہی رہنا ہے چاہے میری کنڈیشن جو ہے وہ کیا, تو وہ نہیں ہوگا. کنڈیشن کے حساب سے صحیح ہے, لیکن وہاں پر بالکل جو ہے نا کیئر نہیں کر رہے وہ لوگ. کیئر کا دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں, سب کی کیئر ہونی چاہیے. یہ جو پرابلم ابھی آپ نے فیس کی, یہ ایک بڑی ویلڈ پرابلم ہے, اور یہ آپ اس سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, میں کچھ اور اس کو منیمائز کر سکتے. میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کیئر نہیں مل رہی. وہ اصل میں وہ جو بات میں نے آپ سے پہلے کی کہ ہم نے کیریکٹر اور رویہ نہیں بدلا. ڈاکٹر جان مار رہا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر کا رویہ جو ہے وہ مریض سیٹسفائی نہیں کر پا رہا, وہ بتاتا نہیں, کاؤنسلنگ نہیں کر پا رہا. تھینک یو. اور وہ مریض, اور میرے اپنے ساتھ ہوا,
اور میں نے اس پہ شو بھی کیا تھا کہ میرے فادر لو ذرا بیمار ہو گئے اور مجھے ہسپتال لے جانا پڑ گیا. اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے بتا نہیں رہا کہ کیا ہوا. اگر وہ مجھے بتا دے تو مجھے تسلی ہو جائے. وہ رویہ وہ نہیں آ پایا, وہ نہیں آیا. اور وہ جب یہ آ گیا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی آ ہی جائے گا. راؤنڈ دی کلاک یہاں پر اسٹاف ہوگا اور ڈیڈیکیٹڈ یہ سارے لوگ ہیں. یہاں پہ ایئر کنڈیشنرز بھی ہیں بہت سارے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی عادت ہے. ہاں ہے تو. اور پاور جنریشن بھی اپنی ہے. نہیں پاور جنریشن ہاں ہمارے پاس جنریٹرز بھی ہیں. جنریٹرز اپنے ہیں. جنریٹر تو ہم کے سی سے لیتے ہیں لیکن اگر پاور چلی جائے تو ہم بیک اپ جنریٹرز ہیں. ٹراما سینٹر کا پورا بیک اپ جنریٹر ہے ہمارا. یہ بھی عجیب سی عادت ہے. بس ایسی ساری غلط عادتیں اور غلط سارے کام کر لیے. یہ انٹری ہے, یہ لیب ہے. یہ پورا یہاں پر جو ہے وہ 112 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پر. ساری ہائی ٹیک جو ٹیسٹ آپ مطلب کسی بڑے سے بڑے پرائیویٹ سیکٹرز میں کرائیں اور ساری چیزوں میں کرائیں, یہ ٹیسٹ وہاں سارے ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ سارے یہاں پر. اور پرائسز نہیں نو پرائز نہیں جی, نو پرائز. جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے وہی 5 روپے کی پرچی پہ ساری ہماری لیبارٹریز ہیں, ساری راؤنڈ دی کلاک کام کرتی ہیں ساری. یہ کس قسم کا سرکاری ہسپتال ہے؟ یہ بس یہ سرکاری اسپتال ہے. یہ جیسے گورنمنٹ کا سرکاری اسپتال ہے. اس حق پرست گورنمنٹ کا کارنامہ ہے یہ, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. یہ ہے انسانیت کی خدمت. یہاں پر آنے والے کا شناختی کارڈ چیک نہیں کیا جاتا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, کس کو ووٹ دیتا ہے, کس نسل کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. یہاں پر آنے والے سے نہیں پوچھے. ایز لانگ ایز somebody is a human being اور وہ اس دروازے پہ انٹر ہوتا ہے تو ہمارا مقصد ہے کہ اس یہاں سے وہ فیضیاب ہو کر واپس جائے. انسان جو بھی یہاں پر آ رہا ہے, کوئی اس سے کسی نسل, رنگ, نسل, مذہب, ذات سے اس کا تعلق ہو, it doesn't matter at all for us. اور یہ سب کے لیے ہے ساری چیزیں, انسانیت کے لیے. ماشاءاللہ. جس کسی سے بھی ہم بات کریں گے, کسی کو ہم کہیں کہ جی آپ نے کیا کام کیا, تو وہ ایسے ہی دکھائے گا. لیکن 2-3 باتیں پھر وہ چھوٹی والی باتیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اندازہ ہوتا ہے کس نے کیا کیا. جس فخر اور جس اعزاز کے ساتھ انہوں نے اپنی مجھے مشینیں دکھائیں اور یہ دکھایا کہ اس میں 14 جو ان کے وینٹیلیٹرز سینٹرل مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اس سے یہ اندازہ مجھے ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو نوکری کی طرح نہیں کیا, لیکن اس کو اپنا بچہ سمجھ کے, اپنی چیز سمجھ کے, ایک فخر کے ساتھ دل لگا کے کیا. اب کیا یہ جو ساری ان کی محنت ہے کامیاب ہے یا نہیں, اس کا میرے پاس ایک اور گیج ہے. ایک صاحب آئے, انہوں نے یہ کہا کہ جی ایکس رے کروانے میں لائن بہت لگ رہی ہے اور ٹائم بہت لگتا ہے. یہ مجھے بات اتنی عجیب لگی ان کی کہ کہاں تو ہمارے پاس ایکس رے ہوتا ہی نہیں, یعنی معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اب ان کو یہ سمجھ میں آنے لگی کہ ہاں شاید لائن بھی نہیں ہونی چاہیے. Warid, Life ka Network. آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنا سکتے ہیں. جو بڑی جماعت تھی جس کو ووٹ بھی اسی بنیاد پہ ملے, نواز شریف صاحب جس کے روح رواں ہیں, آزاد عدلیہ لوگوں کی ضرورت بن گئی ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ سارا سسٹم دھوکے کی بنیاد پہ, اور پھر کالی پٹی باندھ کے آپ اندر چلے جاتے ہیں. یہاں جو اصول نہیں رکھتا اس کی عزت ہوتی ہے, جو وفاداریاں بیچتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. نتیجے میں اس نے پاکستان کی بربادی کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بیرونی قوتیں اس وقت کار فرما ہیں؟ بھارت اسرائیل فلانا نہیں آ سکتا اگر ہم خود مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کریں. جب موقع ملے کیوں نہیں آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی کب. ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن, ایک اردو زبان. لہذا جو بھی اس کی بار بات کرے گا وہ پاکستان کا وفادار ہے. (1/70 of a teaspoon of mercury can contaminate 20 acres of a lake, making the fish unfit to eat. Global warming is not
just a fact. It's a choice. Wanted. Life का नेटवर्क. मुस्तफा भाई, एक पर्सपेक्टिव ये है कि जब कानून नाफिज किया जाता है, कोई भी काम होता है, जब भी कोई हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो गरीब मरता है, और जो अमीर हो या बड़ी गाड़ी वाला हो, झंडा लगा हुआ, वो मुस्तस्ना होता है. सही. तो अभी आप, फिर मैं उसी पे आऊंगा जो हमने कुछ देर पहले ही बात की थी, इंक्रोचमेंट वाली. गरीबों को तो मैंने देखा, आपने फोन भी किया कि भाई वहाँ इंक्रोचमेंट को हटा दो, वो गरीबों. लेकिन जो बड़ा आदमी इंक्रोचमेंट करता है, जो बड़े इलाकों में होता है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं करता. फैसल भाई, ये फिनोमेना है तो, लेकिन कम से कम हमारे साथ ये नहीं है. आपको मैं प्रैक्टिकली, बजाय इसके कि मैं आपकी तमीज़ बांधूं आपके लिए, आपके साथ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. जब आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पानी खड़ा हुआ था बाथ आइलैंड में और क्लिफ्टन के पूरे इलाके में, ठीक है, तो आप देखें कि बाथ आइलैंड के बेंगलोज, जो कि पाकिस्तान के पावरफुल लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है, और पैसे वाले लोग रहते हैं, उन्होंने नालों को पूरे नाले को, पूरी गली ने, पूरी सुरौ ने, पता नहीं कितने सैकड़ों घर के उन्होंने एनक्रोच कर रखा था. अपने स्विमिंग पूल्स बना रखे थे, अपने गार्डन बना रखे थे उन्होंने. इस गवर्नमेंट ने 2 सेकंड नहीं लगाए ये फैसला करने में, हमारी इस गवर्नमेंट ने, कि हमें इस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. हमने गए जी, हम उनके घरों के अंदर घुसे, हमने उनके गार्डन्स को गिराया, हमने उनके बेंगलोज को गिराया, और हमने मशीनें उतारी उसके अंदर, और हमने पूरे नाले को रिट्रीव किया है, हमने उन बेंगलोज को तोड़ा है. वो बेंगलोर कराची में इतने पावरफुल लोग हैं कि आप उनके दरवाजा नॉक करें तो ये पता नहीं कहां से कॉल आती है. ठीक है, तो फिर अब जो आपने कुछ कच्ची आबादियां हटाई हैं, उस पे इतना शोर क्यों है? अब ये तो शोर करवाने वालों का काम है. देखिए, ये मेरे लिए नजदीक कोई शोर की कोई अहमियत नहीं है. मुझे तो अपनी मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है. मुझे शहर की मैनेजमेंट चलानी है. मैं किसी के साथ बायस नहीं हो रहा हूँ. जो भी इलीगल काम करेगा उसके ऊपर मैं जाऊंगा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे अपना है, चाहे पराया, चाहे अपना है. कोई अपना पराया नहीं है इसके अंदर. जो भी गलत काम करेगा उसके लिए एक ही कानून है, और उसके ऊपर हम अटेम्प्ट करेंगे. हमने किया भी है, 1000 मिसाल है, और हम आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह. चलिए, कराची का एक परसेप्शन बन गया है कि कराची क्राइम का गढ़ है, यहाँ पे चोरियां डाके होते हैं और स्ट्रीट क्राइम है और मुश्किलात है, परेशानियां हैं. इसमें कुछ हकीकत भी है. यकीनन कराची में क्राइम बढ़ गया है और बहुत सी बुराइयां, प्रॉब्लम्स भी हैं. लेकिन अगर हम कमियों को या वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं हैं उनको रोते रहेंगे, तो जो चीज़ें हैं उनको हम मानने से, उनको एक्नॉलेज करने से, एंजॉय करने से रह जाएंगे. आज का जो मेरा एक्सपीरियंस मुस्तफा कमाल साहब के साथ रहा, मैंने वो कराची देखा जो कभी भी एक बहुत बड़ी आबादी कराची की नहीं देखती और दुनिया भी नहीं देखती. वो सड़कें, वो तरक्की, पुल, जो कुछ है, लोग ये कहेंगे कि भाई इससे क्या होता है. नहीं होता अभी शायद, लेकिन यहीं से शुरू होता है. अब हमारी जिम्मेदारी है हम उसको बेहतर करें. अब हम फारिग होके आ गए बाग इब्ने कासिम पे. जी, बाग इब्ने कासिम, हम यहाँ आ गए, और ये मेरी कोताही, मैं कराची का रहने वाला हूँ, कभी मैंने ऊपर आके इस बाग को नहीं देखा. और अगर देखें तो ये 24 घंटे चलता सर ये बाग? जी बिल्कुल. शाम 4 बजे हम इसे खोलते हैं. हाँ. सिर्फ इनसे हम 5 से 6 घंटों के लिए मेंटेनेंस के लिए इसको बंद करते हैं. शाम 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, अगली सुबह 6 बजे तक चलता है. खुला रहता है? जी, खुला रहता है. तो ये जो, अगर आप देखें इस बाग को, तो अभी तक बहुत साफ है. अब आपने रात को उसको खोला
اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی سیکیورٹی جی، ہم اس پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم نے اس کی مینٹیننس آؤٹ سورس کی ہوئی ہے راؤنڈ دی کلاک. ہم نے یہاں پر ایک کمیونیکیشن سسٹم لگایا ہوا ہے پورا، تمام راؤنڈ دی کلاک لوگ یہاں پر موجود رہتے ہیں. اب ہم اسے اپنے جو ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے، ہم اس پہ بھی اس کی سرویلنس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. آپ کے آفس میں جی بالکل کیمراز والا سسٹم؟ جی بالکل. تو کیمرے یہاں لا رہے ہیں؟ جی بالکل جی بالکل. تو وہ ایبسلیوٹ لائیو مانیٹرنگ میں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں یہ وہ جگہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں یہ واحد جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں پر آپ کو فارنرز بھی نظر آئیں گے، آپ کو ایلیٹ کلاس نظر آئے گی، آپ کو یہاں پر کونسل جنرلز گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر آپ کو اورنگی ٹاؤن کے، لیاری ٹاؤن کے، بلدیہ ٹاؤن کے، نیو کراچی کے لوور مڈل کلاس، متوسط طبقہ، مزدور طبقہ، ان کی فیملیز یہاں پر ساتھ گھومتی ہوئی نظر آئیں گی ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ بیوٹی تو جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں. مسجد میں ہونی چاہیے. مسجد میں بھی جو ہے وہ گورا تو نہیں جاتا آپ کا نماز پڑھنے؟ گورا نہیں جاتا ویسے، وہ کیا ایک صف میں محمود کیا ریاض وغیرہ دو نام ہے. میری ویسے بھی آج کل بھی امیروں کی الگ مسجد ہیں، غریبوں کی الگ مساجد ہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے. بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ میں یہ طنز کر کے کسی بات یہ ہے کہ یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم کلچر میں ہیں، لیکن ہم کہیں بھول گئے ہیں. ہمارے ہاں برابری بھی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں صفائی بھی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں تنظیم بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ سب چیزیں ہمارے سسٹم سے نکل گئی ہیں. اور یہ جو آج کی یہ جو ہماری کوشش تھی، ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے وقت گزارا، اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو قطعاً مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اور یہ ایک لیونگ ماڈل ہے ناصف پاک. جو کچھ ہم نے آج دیکھا کہ کام صحیح راستے پہ آ چکا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اور اس کو اس طرح استعمال کریں کہ خراب ہو کے برباد نہ ہو جائے. عباسی شہید اسپتال جو آپ نے دکھایا ہے، وہ تو میں ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آیا کہ یہ کس قسم کا غیر معقول سرکاری ہسپتال. اور غیر معقول میں یوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ایک گندے پانی پینے والے کو صاف پانی کی عادت لگا دیں گے تو دوبارہ گندے پانی پہ نہیں جا سکے گا. گندے پانی کی عادت ہے تب تک صحیح. اب اس کے منہ کو صاف پانی لگ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اسے اس کا حق ہے صاف پانی پینا فیصل بھائی. اور اگر وہ گندا پانی پی رہا تھا تو دیکھیں نا کہ اس سے ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے، ہماری قوم کیسی ہو گئی ہے. لوگوں کا مسٹر سے ایک کیوس کنڈیشن ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں صحیح کرنا ہے، وہ اس کا حق ہے صاف پانی پینا. جو بھی عباسی شہید میں آپ تو غیر معقول اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا ہے سارا سے. مجھے پتا ہے کہ آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھ سے بھی کہہ رہے تھے راستے میں بھی، آپ مجھ سے ہی کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ تو تم کرنے والے کام تھوڑی ہے، کرنے والے کام تو نہیں، عادتیں خراب کر رہے ہو. تو یہی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے سسٹم سے پاکستان کے کرپٹ پولیٹیکل MQM نے پاکستان کے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم سے بغاوت کی ہے. دا بریڈ آف MQM. میں نہ جاگیردار ہوں، نہ وڈیرا ہوں، نہ کوئی جو ہے وہ میرا باپ انڈسٹریلسٹ ہے کہ اس نے مجھے یہ سیٹ دے دی، ٹکٹ دے دی. نا مجھے تو ایک روڈ سے اٹھا کر پک کر کے ایک گلی کے چلتے ہوئے لڑکے کو الطاف بھائی نے یہ ذمہ داری دے دی، ناظم بنا دیا 2 کروڑ کی آبادی کا. یہ ناظم تو یہی بغاوت ہی کر سکتا ہے سسٹم سے، اور یہی میں نے کی ہے، بغاوت کی ہے. مطلب نیچے ہی جا سکتے ہیں، اوپر تو جا نہیں، اوپر نہیں جا سکتے جی. ہم تو رسک فیکٹر کوئی نہیں، کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے جی. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو لوز. ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. ہم نے سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے، کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ اسپتالوں میں دوائیں ہونی چاہیے جی، یہاں پہ AC لگنے چاہیے، یہاں پہ وینٹیلیٹر لگنے چاہیے. پارک میں جو ہے وہ انکروچمنٹ کے بڑے یہ جگہ جو ہے، یہ جگہ 70 ایکڑ 130 ایکڑ کی جگہ تھی، یہ 70 ایکڑ کی جگہ یہ انکروچ ہوئی ہوئی تھی. گورنر سندھ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ یہ جو آپ یہ ٹوم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ کنوپی دیکھ رہے ہیں، اس پہ پان کی پیک، اس کا کلر ہی یہ نہیں ہوتا تھا. وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اس کی آئے کہ یار اتنی خوبصورت سا اسٹرکچر ہے، اور اس پہ سینڈ بلاسٹنگ کے آرڈر دیے انہوں نے آ کے. جب وہ یہاں چل کر آئے تو دیکھا تو یہ تو پارک کی جگہ تھی، اور یہ 70 ایکڑ جگہ جو ہے وہ ساری انکروچ ہو گئی. اور انکروچر بھی کوئی غریب آدمی نہیں، ہر دور میں ہر جگہ بھی. یو نیم دا بگ شاٹس آف پاکستان، اور میں کہوں گا کہ ان کی جگہ تھی یہاں پر. انہوں نے پارک میں الاٹمنٹ کرا رکھی تھی، اس لیے کہ یہ پاکستان کی سب سے مہنگی جگہ. دیکھیں سمندر آپ کے سامنے، یہ پاکستان بھر کی پریشیس لینڈ ہے. یہ سمندر کسی کے کہیں پہ نہیں ہے، یہ لینڈ آپ کو مل ہی نہیں سکتی. یہ جگہ پارک کے غریب آدمی کی جگہ، پاکستان کے لوگوں کی جگہ کو بگ شاٹس نے، تمام بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس کو الاٹ کروایا ہوا تھا. ابھی بھی کچھ نمونے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر.
اسٹرکچر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے الاٹمنٹ کروائی تھی. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ گورنر صاحب 10 ایکڑ اور 10 ایکڑ جو ہے مصطفیٰ کمال بھی اپنے ناموں پہ الاٹ کرواتے ان بڑی جگہوں پہ, اور بلیم ڈالتے ان پرانے والے لوگوں پہ کہ ہم نے تو نہیں کروایا, اور یہ ایریا نو گو ایریا تھا کراچی کے لوگوں کے لیے, ہم انہی پہ بلیم ڈالتے. ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم نے 70 ایکڑ کی جگہ ریٹریو کرائی ہے پاکستان کے بہت بڑے بڑے ہاتھوں سے, اور ہم نے عوام کے لیے 130 ایکڑ کی جگہ نکال کر لوگوں کے حوالے کر دیا. اب یہ پاکستان کے لوگوں کے یہ پبلک پارک 1 روپے چارج نہیں کرتے میں لوگوں سے یہاں سے, اور یہ گورنر نے انیشیٹ لیا. بعد میں ان کی ٹیم کا حصہ بنا, اور گورنر صاحب یہاں پر آئے تھے, انہوں نے سینڈ بلاسٹنگ کے آرڈر دیے تھے. اس کے بعد انہوں نے پارک بناؤ. ہمارے EDO پارک جو ہیں ان کا بڑا رول ہے اس کے اندر, ان کی ٹیم کا بڑا رول ہے, سٹی گورنمنٹ کا بڑا رول ہے. بعد میں نے اس کے بعد الیکشن اس کے بعد ہوتے ہیں تقریباً, میں 3-4 مہینوں کے بعد میں جوائن کرتا ہوں ان لوگوں کو, اور اس کے بعد میں بھی اس ٹیم کا حصہ بنتا ہوں. اور آج الحمدللہ جو پاکستان کا بلکہ پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے خوبصورت پارک ہے یہ. دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے, اور یہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ سینٹرل پارک نیو یارک میں مینہٹن میں جو ہے اس کا لنگس کہلاتا ہے, تو یہ بھی ہمارا کراچی کا جو ہے یہ بریدنگ انجن ہے. درخت کم دکھ رہے ہیں, درخت لگانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں درخت ہم نے درخت آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ, لیکن درخت آپ کو بڑے نظر نہیں آئیں گے, اس لیے کہ ہم نے ایسی چیز رکھی ہے کہ اس میں کوئی, یہ چونکہ سمندر کے سامنے ہے تو کوئی ویژول آبسٹیکل نہ ہو, اور کوئی آبسٹرکشن نہ ہو لوگوں میں اور سمندر کے درمیان. تو درختوں کا جو سائز آپ دیکھیں گے وہ ہم نے اس کی سائز کو بڑا لو رکھا ہے. ہم اس کو واپس چھوڑ کر نہیں چلے گئے. پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لگایا تھا یہاں پر, ہم نے لوگوں کا پیسہ نا, مصطفیٰ کمال کا گورنر کا یا پریزیڈنٹ کا پیسہ نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پر اس کے لیے ساتھ ساتھ پیکج تیار کیا کہ یار اس کو لگا دیے ہیں کروڑوں روپے, اب اس کو مینٹین بھی کرنا ہے, چلے یہ, ورنہ ایک دفعہ پبلسٹی ہو گئی, تالیاں بج گئیں, لوگوں کی تصویریں آ گئیں, ہو گیا ختم, بعد میں کون دیکھتا ہے اس کو. ہم نے اسی وقت اس کو شروع کرنے سے پہلے ساری چیزیں آؤٹ سورس کی تھی, ہم نے مینٹیننس آؤٹ سورس کی ہے, سیکورٹی آؤٹ سورس کی ہے. یہاں پہ ہم نے چالان رکھا ہے, ہم نے بورڈ لگا رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ یہاں پہ تھوکنا منع ہے, تھوکنے والے کو اتنے پیسے ہم پکڑ کے لیں گے, یہاں پہ کچرا پھیلانے والے کو سے ہم چارج کریں گے. یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو کیوں پتہ؟ میں پھر وہی سوال کروں گا. یہ ہم نے یہ دیکھیں, آپ کو فیصل بھائی کل کرنا پڑتا ہے. دس از ناٹ دا بیڈ آف روزز, ٹھیک ہے. گھر پہ بیٹھ کر میں بولوں گی میں ناظم ہوں اور میں فون پہ چلا رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں. یہاں پر رات کے 4-4 بجے کھڑا ہونا پڑتا ہے یہاں پر آ کے. میں کسی آفیسر کو کیسے میں فون کر کے بول سکتا ہوں کہ تم جو ہے وہ بارش میں کھڑے رہو اور یہ کام کرو, اور میں جس کو یہ پتا ہے کہ صاحب ہمارا جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مزے کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. آئی مین ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے. وہ میری بات تو سن لے گا لیکن فون رکھ کے کہے گا ٹو ہیل وتھ ہم یار, کہ یہ کیا مذاق ہے. جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گے تو پھر آپ کو اس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ بھی بارش میں اگر بھیگ رہے ہو اور گندے پانی میں اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کے ساتھ پورے لوگ کھڑے ہیں نا, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح سے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. یہ پتہ ہے یہ جو کچھ ہے ہمارے پاس اس کو ہم 10 گنا بہتر کر سکتے ہیں, لیکن سرکار تو صرف انفراسٹرکچر بنا سکتی ہے. اس کا صحیح استعمال, اس کی قدر کرنا, اس کی حفاظت کرنا وہ ہمارا کام ہے. سر آپ نے وقت نکالا سارا دن میرے ساتھ گزارا. نائس آف یو, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. تھینک یو. انکہی میں ہمارے ساتھ رہیے. www.ankahi.tv ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv. آج شام کے لیے مجھے اجازت دیجیے.